Assalamu alaikum, everybody. This is Dr. Asir Mooswi from the Global Clinic, and we have started this series of podcasts with our esteemed panel of doctors. And the first session that we're going to do with is one of the best people that we can find in the field of transplant hepatology, and that is Dr. Mohammed Amir, who has joined us and spared some time out of his precious and busy routine. So, Dr. Amir, Assalamu alaikum. Thank you very much for joining us. Walaikum salam. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure, Dr. Amir. So, Dr. Amir, would like the world to know your background in the field of medicine and how you started and where you're working these days, please. So originally, I'm actually from Lahore. I did my FSc from FSC College in Lahore. Then I joined Rawalpindi Medical College. So I did my MBBS from Rawalpindi Medical College. Then I came to USA and did training in internal medicine from New York, from Mount Sinai. And then my residency, then my fellowship was in gastroenterology and then in transplant hepatology from Emory University in Atlanta. And then afterwards, I started working as a transplant hepatologist at Intactus Baptist Medical Center in Oklahoma City, where I'm currently working. Wow. Thank you very much. Really happy to have known that Pakistani doctors can achieve such kind of high career goals, I must say. And we're very happy to have you here, Dr. Amir. Thank you very much for joining us once again. Thank you. We'd like to keep it in kind of a mixed bilingual mode. I hope you're comfortable with that, sir. Absolutely. तो हम पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वी हैव अ पूल ऑफ क्वेश्चंस. तो जो पहला क्वेश्चन है जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी कॉमन डिजीज़ेस हैं जिनके बारे में पेशेंट्स को पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द लिवर हेल्थ. व्हाट शुड पीपल लुक आउट फॉर इन जनरल? आई थिंक आजकल जो कॉमन लिवर की बीमारियां हैं उनमें से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए. फैटी लिवर डिजीज़ इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन. ये एक बहुत आम बीमारी बनती जा रही है. अमेरिका में इनफैक्ट हर दूसरे या तीसरे एडल्ट शख्स को फैटी लिवर डिजीज़ है इस वक्त. उसकी वजह हमारी खुराक, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद काफ़ी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लिवर कैंसर होते हैं, लेकिन दे आर नॉट एज कॉमन, बट दे कम इनटू प्ले एज मेजर डिजीजेस इन हेपेटोलॉजी फील्ड एज वेल. Quite interesting. So, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, जो हमारा पूरा डायस्पोरा है इन पाकिस्तान और जो हमारे रूटीन है पाकिस्तान में, it's emerging as a very common disease nowadays, diseases of liver. तो क्वेश्चन आपसे ये है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है या जो इसके ऊपर अगर काम किया जाए from the medical community or government institutions or whatever you think is a vital institution to play a role, let it be medical community. So what role could really public awareness can play to bring down the infections and problems related to that picture? I mean, hepatitis C. That's a very good question. So I think when you ask me this question, तो मुझे 3 बीमारियां ज़हन में मेरे आ रही हैं. एक हेपेटाइटिस सी, एक फैटी लिवर, एक जो है लिवर कैंसर, और ऑल्सो सिरोसिस. एक्चुअली सिरोसिस आपको होता है यूजली फैटी लिवर, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी, और भी कुछ बीमारियां हैं इंक्लूडिंग अल्कोहल. तो दीज डिजीजेस कैन कॉज सिरोसिस. और सिरोसिस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, फैटी लिवर, आई थिंक ये जो 4 मसले हैं ये पाकिस्तान में शायद काफ़ी ज़्यादा कॉमन है.
knowing about these, کمیونٹی میں ان کے بارے میں نالج ہونا اور فزیشینس کا کو بھی ان کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہونا کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کافی حد تک ہیپاٹائٹس سی کی اچھی طرح سے ڈیٹیکشن کر کے اس کو اگر آپ پرائمری کیئر کے لیول پہ ڈیٹیکٹ کر کے جلدی سے ٹریٹ کر لیں، یا فیٹی لیور ڈیزیز کو آپ پریونٹ کر لیں ارلی سٹیجز پہ یا ٹریٹ کر دیں ارلی سٹیجز پہ. اسی طرح سروسس، اگر آپ اس کی اچھی مینجمنٹ کریں جب پیشنٹ کو سروسس تھوڑی ارلی سٹیج میں ہو، یا جیسے لیور کینسر ہے اس کو اگر آپ ارلی سٹیج میں پکڑ لیں تو دیٹ بی ونڈرفل. اور یہ سب کچھ لیکن کرنے کے لیے پبلک اویئرنیس ہونی چاہیے، فزیشینس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ وی شوڈ ورک آن پرابلی ایز اے کمیونٹی اینڈ ایز اے ہیلتھ کیئر انڈسٹری. ویری انٹرسٹنگ. تو اسی سے جو دوسرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ سینس اٹس ویری مچ پریولنٹ ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ ان یو ایس اینڈ ادر اسٹیٹس ایز ویل، تو simple cases could be treated anywhere, at least initially. But what about the complicated, complex cases of these diseases? How do you go about those, or what are the latest guidelines and management tools that you apply? I think that's a very broad question. تو ہمارے امریکہ میں امریکن ایسوسیشن آف سوسائٹی آف لیور ڈیزیز ہے، ان کی گائیڈ لائنس ہیں فار آل میجر ڈیزیزز دیٹ وی لک اپ ٹو، اور ان کو فالو کر کے ہم بیماریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اسی طرح یورپ کی بھی گائیڈ لائنس ہیں اینڈ دے ویری مچ لائک امریکن گائیڈ لائنس، دیر از ناٹ اے ہول لاٹ آف ڈفرنس. So we usually use those guidelines and also our training, and then we will start with usually history, اور پھر physical exam، مریض کا معائنہ کرنا ہسٹری کے بعد. ہسٹری میں سوال جو آپ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں اس کی بیماری کے بارے میں، پھر اس کے بعد ایگزامینیشن، اور اس کے بعد ڈفرینٹ سارٹ آف لیب ورکس، بلڈ ورکس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں to see what is exactly going on with the liver function, with that particular disease. اور اس کے بعد usually آپ کو depending upon the disease you may need to take pictures of liver with, let's say, ultrasound, CT scan, MRI and all that. And پھر آپ وہ ساری انفارمیشن کمبائن کرتے ہیں and then you can sort of get to the bottom of the disease, and then that's how you try to evaluate and then treat that particular disease. Amazing. So since you brought that topic up, so there is a connecting question کہ جو emerging therapies آ رہی ہیں first world میں، how are they changing the spectrum of disease treatment? کیا انہوں نے ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ریڈیکل چینج لے کر آ گئے ہیں with respect to the treatment، یا پھر ابھی وہ بھی خود ایمرج ہو رہی ہیں ٹیکنالوجیز، یا what are you guys doing in the first world? I think کچھ بیماریوں میں there is ڈرامیٹک چینج ہوئی ہے ان کی مینجمنٹ میں. اس کی ایک ایگزامپل ہیپاٹائٹس سی ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کی 2-3 جو دوائیاں بھی ریسنٹلی آئی ہیں، ایک جو اپکلوزا، میوریٹ، اور جو کہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں ڈفرینٹ نیمز کے ساتھ. ان دوائیوں نے بیسیکلی ہیپاٹائٹس سی کا ایک طرح سے جڑ سے خاتمہ کر دیا. لیور کینسر کی کافی اچھی دوائیاں آ چکی ہیں مارکیٹ میں جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں آج سے 10 سال پہلے. تو اس کی وجہ سے لیور کینسر کے پیشنٹس کا سروائیول کافی زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. تو these are the, I think, two main things that I think about when you ask me that question. پھر کچھ اور بیماریاں ہیں جو کہ اتنی کامن نہیں ہیں، ان کے بھی کافی اچھے علاج مارکیٹ میں آئے ہیں، ریورس ہونی شروع ہو گئی کافی بیماریاں. So there's a lot of hope and opportunity in this field, I think. It's an exciting time to be a hepatologist. Very glad to hear about that, Dr. Amir. Very happy to know that the field is evolving and evolving in a very good direction. So, No, definitely. So agar, for example, we are having these kind of advancements in the first world, so what could the جن لوگوں کو یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور وہ ڈیزیز میں
چلے جاتے ہیں اینڈ دین دے گیٹ دا نالج کہ ناؤ دے ہیو دس انفیکشس ڈیزیز, liver disease. So what strategy their families and loved ones, what strategy and role play they can adopt to have a better treatment? I think اس کا ایک تو پہلے ارلی ڈیٹیکشن ہو, تو بجائے اس کے کہ آپ اس بیماری کو سیریس نہ لیں, کیونکہ لیور کی بیماریاں کافی حد تک سائلنٹ ہوتی ہیں, خاموش ہوتی ہیں, یعنی کہ ان کے کوئی سائن سمٹمس نہیں ہوتے, صرف آپ کو بلڈ ورک پہ تھوڑی سی چیز نظر آئے گی یا کوئی اسکین پہ, الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی تھوڑی سی چیز نظر آئے گی. تو ٹیکنگ اٹ سیریسلی, اس کو سیریس لینا کافی امپورٹنٹ ہے. اور پھر کسی فزیشین کو جا کے دکھانا جو کہ پراپرلی ٹرینڈ ہو جگر کی بیماریوں میں, جس میں پاکستان میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہو سکتے ہیں, ہیپاٹولوجسٹ ہو سکتے ہیں. ان کو ٹائملی دکھانا اور ٹائملی ٹریٹ کرنا, آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ورنہ پھر آپ کے جگر کو لانگ لاسٹنگ پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے, جس کو ہم سروسس کہتے ہیں, یا لیور کینسر ڈیولپ ہو سکتا ہے, جس کا ٹریٹمنٹ کافی مشکل ہو جاتا ہے پھر. تو آئی تھنک ارلی ڈیٹیکشن, ارلی مینجمنٹ, جلدی اس کی تشخیص کرنا, جلدی اس کا علاج کرنا کافی اہم ہے. Right. So the interesting thing that we would like to know from you is transplant process in the field of hepatology. You know, we in Pakistan we have some centers who do that, but coming from you, what is the latest advice that transplant hepatologists give to patients, and what do they actually expect from patients? کہ ایک پیشنٹ اگر کسی ایسی بیماری میں ہے اور اس کا ٹرانسپلانٹ کا ایڈوائز ہو گیا ہے, تو آپ what do you expect from patient کہ وہ آپ کی ٹیبل پر کیا لے کر آتا ہے, and what assessment you do to provide him with better treatment? تو آئی تھنک جو ہماری ایکسپیکٹیشن ایک پیشنٹ جس کو ٹرانسپلانٹ چاہیے, سب سے زیادہ بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ڈاکٹر کی ایڈوائس ہے اس کو فالو کریں. ٹائملی اگر آپ کو بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں تو ان کو کروائیں, ٹائملی اگر آپ کو کوئی اسکین ایڈوائز کیا گیا ہے تو وہ کروائیں, آپ کو جو خوراک یا ڈائٹ سجیسٹ کی گئی ہے وہ فالو کریں, کیونکہ کافی اوقات پیشنٹس اس کو فالو نہیں کرتے, کیونکہ اگین کافی بیماریاں سائلنٹ ہوتی ہیں. پیشنٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں, زیادہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو دین دے کین ڈیویٹ فرام دیٹ ایڈوائس, اس ایڈوائس کو فالو نہیں کرتے, اینڈ سڈنلی آپ ایک برے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. اور اگر پھر وہ جگر کا فنکشن زیادہ خراب ہو جائے یا لیور کینسر زیادہ ایڈوانس ہو جائے, تو پھر اس سچویشن کو ریورس کرنا آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے, ایون پھر ٹرانسپلانٹ بھی کئی دفعہ پاسبل نہیں ہوتا. تو اس لیے ایڈوائس کو فالو کرنا ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے اس فیلڈ کے اندر. آئی تھنک دیٹ وڈ بی واٹ آئی وڈ سجیسٹ ٹو پیشنٹس. Right, excellent. So, I mean that is a very relevant next question that I would like to ask you. اور وہ یہ کہ جو پیشنٹس جن کو لیور ڈیزیز ہو جاتی ہے, اینڈ فار ایگزامپل دے گیٹ اے ڈونر, ان کے پاس ڈونر بھی ارینج ہو جاتا ہے, اینڈ دے آلسو ہیو somehow they manage to get to a transplant center. تو ان پیشنٹس کو کیا اسپیسیفک گائیڈ لائن آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ what should they do best to get the best result of transplant, and what are the don'ts of seeking hepatic transplant? آئی تھنک اگین اس میں جو مین تھنگ ہے کہ جو آپ کو ایڈوائس دی گئی ہے وہ اس کو پراپرلی فالو کریں. گیو دیٹ ایڈوائس ود کافی سوچ سمجھ کے وہ آپ کو ایڈوائس دی جاتی ہے کہ یہ دوائی کھائیں, یہ خوراک کھائیں. خوراک کی کافی اہمیت ہے لیور ڈیزیزز میں, تو کیونکہ کافی پیشنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ سروسس میں کافی کمزور ہو جاتے ہیں, ان کے پٹھے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ہائی پروٹین ڈائٹ, یعنی پروٹین کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, جیسے مرغی, مچھلی, دالیں, چنے, لوبیا, پروٹین شیکس اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو کافی زیادہ مقدار میں کھانی پڑتی ہے. یوزلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ویٹ 100 کلو ہے تو آپ کو تقریباً 150 گرام پروٹین ڈیلی کھانی چاہیے.
That's a very fundamental sort of principle in hepatology. आज से 25-30 साल पहले लोगों को कहा जाता था कि आप प्रोटीन बिल्कुल ना खाएं अगर आपको सिरोसिस है या लिवर डिजीज है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन का अच्छा तरह से इस्तेमाल करें और ज़्यादा खाएं, क्योंकि कई दफ़ा आप जब ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे होते हैं तो आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आपसे चला भी नहीं जाता, और अगर आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपके लिए ट्रांसप्लांट करवाना भी काफ़ी बड़ा मसला बन सकता है। उस सर्जरी को टॉलरेट करना, सर्जरी से रिकवर करना, इट कैन बी ह्यूज इशू। तो ईटिंग गुड हाई प्रोटीन डाइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन अगेन टेकिंग योर मेडिकेशंस एज एडवाइज्ड बाय योर हेपेटोलॉजिस्ट। जैसे आपके हेपेटोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइस किया, आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि ये दवाई ऐसे खाएं वैसे खाएं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और coming to appointments is very important. One thing I would suggest is कि पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा ट्रेंड है कि patients keep changing their doctors with every appointment sometimes. So you might feel कि it helps you to take different opinions, which is good sometimes. Like if your doctor, अगर आपका डॉक्टर आपको अच्छा एडवाइस नहीं कर रहा, आपको शक है, तो डेफिनेटली किसी और डॉक्टर से जाके आप रजू करें। लेकिन अक्सर होता ये कि आप डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर किसी को भी आपकी बीमारी का सही से पता नहीं होता। तो बेहतर ये होता है कि आप एक डॉक्टर को दिखाएं जिसको आपके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो और बंदा आपको फॉलो करता रहे, तो दैट पर्सन कैन, वो डॉक्टर आपकी बीमारी को लॉन्ग टर्म वो समझेगा कि इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और उसका इलाज कैसे करना है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डॉक्टर के पास जो कि अच्छा डॉक्टर हो उसको पकड़ें और उसी डॉक्टर से बेहतर है कि आप फॉलो अप करवाएं। फिर ठीक है, अगर आपको सेकंड ओपिनियन लेना है आप किसी से ले लें, लेकिन डॉक्टर बहुत ज़्यादा चेंज ना करें। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right, and thank you for that answer. So again, another very important pavilion where the doctors here in Pakistan, they're doing a marvelous job. There are some centers who are doing a marvelous job about that. No, definitely, yeah. There are quite competent people here as well. So what should the healthcare system in general, Pakistan के अंदर ये field of course अभी evolving है. We don't have an ideal environment yet with respect to liver transplant and access and all to every patient, every deserving patient. So आप selection criteria, do you have a particular selection criteria of patients for transplant, or it's like something different in the Western world? No, selection criteria is generally the same. जो recipient या जिसको ट्रांसप्लांट चाहिए है वो तो हमेशा एक ही होते हैं क्राइटेरिया। बेसिकली आपका जनरल उसका थीम या आइडिया ये होता है कि पेशेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सर्जरी टॉलरेट कर पाए, उसका जिस्म टॉलरेट कर पाए और उसको वाकई सर्जरी की ज़रूरत भी हो, डेफिनेट इंडिकेशन भी हो ट्रांसप्लांट की, और फिर वो सर्जरी से रिकवर भी कर पाए और जिंदा रह पाए लंबे अरसे के लिए। ये आपकी होप होती है एज अ ट्रांसप्लांट पैथोलॉजिस्ट। तो वो जो प्रिंसिपल है वो पूरी दुनिया में इज द सेम। तो as far as donor selection is concerned, that is pretty much the same too. You want to make sure कि आपका जो डोनर है वो हेल्थी है और सर्जरी के बाद जो है वो डोनेट करने के बाद अपना लिवर का एक पार्ट वो अपनी ज़िंदगी एक सेहतमंद अंदाज से गुजार सके। तो दैट इज़ द ओवर आर्चिंग जनरल थीम। तो उसके नीचे फिर आपके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो जैसे आप यू मेक श्योर के जो डोनर है, रेसिपिएंट है, जिसको यानी जिगर डोनेट करना है, जिसको जिगर रिसीव करना है, दोनों के दिल, गुर्दे, फेफड़े, दिमाग इस हालत में हो कि वो ये सर्जरीज टॉलरेट कर पाएँ, उनसे रिकवर अच्छी तरह से कर पाएँ। तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन पेशेंट, तो आप उसके हिसाब से उनकी इवेल्युएशन करते हैं। फिर अगर कोई मसला बीच में नजर आ जाए किसी को, जैसे दिल की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है, तो फिर आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि उसको उस मरीज को उस जगह पे ले जाएं जहां पे जाके वो सर्जरी टॉलरेट कर पाए और उसे रिकवर कर पाए अच्छी तरीके से। तो आई थिंक ये ओवरऑल थीम ये है। Excellent insight, Dr. Amir. So we've taken a lot of time from you already. So this brings us to the last question of the session. If you can enumerate 3 to 4 steps
in a system like in Pakistan, what 3-4 steps a patient can take once he is diagnosed as a case جہاں پہ اس کو اب جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو اس کو سب پہلے 2-3-4 یا جتنے بھی اسٹیپس آپ کے خیال میں مناسب ہیں اس کو وہ لینے چاہیے, وہ کیا اسٹیپس ہوں گے؟ آئی تھنک پہلے تو کسی ایسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا جو کہ اس چیز کا ماہر ہو, ٹرانسپلانٹ ہیپاٹالوجسٹ ہو, اور تاکہ وہ آپ کے اچھے طریقے سے تشخیص کر سکے بیماری کی, اس کو مینیج کر سکے, آپ سے وہ ڈسکس کر سکے ریزنس کہ آپ کو کیوں ٹرانسپلانٹ چاہیے, اور آپ کو اس کے پروز اینڈ کونس بتا سکے کہ کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں, کیونکہ کئی دفعہ آپ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اس کا لمبے عرصے تک. So discussing that is very important, making a right decision, اچھی طرح صحیح طرح سے فیصلہ کرنا. پھر اس کے بعد نمبر 2 will be following that advice, جو آپ کو مینجمنٹ ایڈوائس دی گئی ہے, دوائیاں لینا, پھر خوراک جیسے میں نے اس کا ذکر کیا, high protein diet generally that is required. In some instances different sort of diet may be required, مختلف خدا ہو سکتا ہے آپ کو چاہیے ہو. کچھ پیشنٹس کو جیسے لو فیٹ لو کارب ڈائٹ بھی چاہیے ہوگی ویٹ لوز کرنے کے لیے, کچھ لوگوں کو ویٹ گین کرنا کی ضرورت ہو سکتا ہوتی ہو. تو فالوئنگ دیٹ ایڈوائس اباؤٹ میڈیسن ڈائٹ. پھر اس کے بعد اکثر آپ کو اپنے ریلیٹیو سے رشتہ داروں سے کافی زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. اور یوزلی آپ کا جو فزیشین ہے, آپ کا ڈاکٹر ہے, وہ آپ کو اس وقت بتائے گا کہ آپ کو کس طرح کی سپورٹ چاہیے اپنے ریلیٹیو سے, کیونکہ آپ کافی بیمار ہوتے ہیں ٹرانسپلانٹ سے پہلے بھی, ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی. تو آپ کو یوزلی 1-2 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کنٹینیوسلی آپ کو کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں. تو تھنکنگ اباؤٹ دیٹ کہ کون لوگ ہوں گے جو کہ کنٹینیوسلی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, جن کو پتا ہو کہ آپ کون سی دوائیاں لے رہے ہیں, آپ کی بیماری کیا ہے, آپ کو کیا ہیلپ چاہیے. تو thinking about that and then just continuing to work with your physician, اپنے جو ہیپاٹالوجسٹ ہے, آپ کا جو جگر کا ڈاکٹر ہے, اس کے ساتھ کام کرتے رہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ٹائملی اپروچ کریں اپنے ہیپاٹالوجسٹ کو, بجائے اس کے کہ آپ اس کو قالین کے نیچے دبا دیں, تو تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے ہلکا سا تو وہ جلدی پکڑا جائے, بجائے اس کے کہ آپ ڈیلے کریں. کیونکہ ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کا جو جگر ہے وہ کافی زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے, آپ کافی زیادہ دوائیوں پہ ہوتے ہیں جو کہ خطرناک بھی ہوتی ہیں. تو کئی دفعہ ایون 2 یا 3 دن کا جو ڈیلے ہے کسی مسئلے کے اندر, وہ اگر آپ اس کو ٹائملی ایڈریس نہ کریں تو آپ کسی بڑے مسئلے میں پھنس سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اسٹیپس ہیں جو کہ ہم سوچتے ہیں کسی پیشنٹ کو لینا چاہیے جب اس کا ٹرانسپلانٹ ہو, ضروری ہو یا ہو جائے. Excellent insight. Thank you very much, Dr. Amir. You've taken out time for us for this podcast, which is called Medcast from now on. And we really appreciate your effort, and we really hope that we'll be getting in touch with you more often so that we can get some wiser insights more often in the future. Or absolutely, anytime. Thank you very much. And anything that you would like to share in the end for general public or the diaspora of patients who have this liver disease? Any wise words? Yeah, I think just knowing about, I think hepatitis C, fatty liver disease, liver cancer, cirrhosis, یہ جو 3-4 مسئلے ہیں, اگر ان کو آپ کو پتا ہو, عوام کو بھی جو پرائمری کیئر فزیشینس ہیں جیسے جنرل پریکٹیشنرز ہیں, اگر ان کو پتا ہو, اور وہ لوگوں کے اوپر اس بارے میں نظر رکھیں کہ کسی کو ہیپاٹائٹس سی تو نہیں ہو سکتا, فیٹی لیور ڈیزیز تو نہیں ہو سکتی, سروسس تو نہیں ہو سکتا, لیور کینسر تو نہیں ہو سکتا, تو ان کو تاکہ وہ پیشنٹس کو اسکرین کرتے رہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف, کیونکہ پاکستان میں ان چیزوں کا کافی زیادہ رسک ہے, ہیپاٹائٹس سی کی پریولنس کافی زیادہ ہے. پھر ہماری خوراک جس طرح سے ہو گئی ہے اور گاڑیاں آنے کی وجہ سے لوگ واک کم کرتے ہیں, تو فیٹی لیور ڈیزیز کافی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, اور ان دونوں مسئلوں کی وجہ سے سروسس کافی زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے, اور پھر سروسس جب ہوتا ہے تو آپ کو لیور کینسر زیادہ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اویئرنیس جو ہے جنرل میڈیکل کمیونٹی میں اور پبلک میں بھی ان چیزوں کی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو آئی تھنک ورکنگ آن ان چیزوں پہ کام کر کے آپ جو عوام کی صحت کو اوور آل کافی امپروو کر سکتے ہیں.
Thank you very much, Dr. Amir, once again. And it was a delightful short time that you actually donated us out of your very hectic and busy routine. We hope to be getting in touch with you in the future as well. اور بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عامر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آصف. Thank you, sir. Take care. Thank you.